سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، یہ ملک، یہ سرمایہ ہے، یہ ایک احسان ہے، یہ ایک اجر ہے، اور اس کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کے ساتھ نزدیکی ہمیں دلائی ہے ایک عظیم رہنما نے کہ جس کی آج یوم وفات ہے۔ 72 سال گزر چکے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم نے نہ ان کو بھلایا ہے اور نہ وہ اس قابل ہیں کہ ان کو بھلایا جا سکے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، ایک عظیم رہنما کہ جن کے لیے بر صغیر کے مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا لیڈر ہمیں مل جاتا تو ہم دنیا کا نقشہ بدل دیتے۔ گاندھی جیسے رہنما نے قائد اعظم کو ایک عظیم ترین رہنما قرار دیا۔ ملیشیا، انڈونیشیا کے تمام مسلمانوں نے کہا کہ ایسا ہو اگر مسلم رہنما اور رہبر ہو، اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ اتحاد بین المسلمین کی ایک ایسی مثال صرف قائد اعظم کی رہنمائی اور آپ کی سپہ سالاری میں ہی دیکھی گئی ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ کوئی کسی بھی مسلک کا رہنما ہو، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، مگر قائد اعظم کے ساتھ چلنے بلکہ ان کے پیچھے چلنے پہ مکمل ایمان رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایک مقصد تھا اور ایک قائد تھا اور ہم ایک قوم تھے۔ آج ہم مختلف انداز سے قائد اعظم کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ ہم پروگرام کا آغاز ہی ان کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعاؤں کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کروں گا کہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھیے گا اس پروگرام کے دوران بھی اور اس کے بعد بھی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ پروردگار قائد اعظم محمد علی جناح کے درجات بلند رکھے اور اس ملک کو ان کے نظریات کا، ان کے خیالات کا، اور جس فکر، جس مقام پہ اس آزادی کو وہ لے کے جانا چاہتے تھے ویسا ہی پاکستان بنائے جسے ہم جناح کا پاکستان کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج سید الایام ہے، آج جمعۃ المبارک ہے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف انداز سے مسلمان اپنی مساجد میں جا کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یونٹی کی ایک مثال جسے ہم اجتماع کہتے ہیں جمعۃ المبارک میں نماز جمعہ کی صورت میں نظر آتی ہے۔ خطبات دیے جاتے ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کے یہ کہ ہر مسجد کے خطبے میں ایک جملہ ضرور ہوتا ہے کہ صلوات پڑھیں، درود پڑھیں، سلام بھیجیں سرکار پر اور سرکار کی آل پر۔ یقیناً اس سے بڑھ کے ہمارے لیے اعزاز کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ پہ سلام اور درود بھیجنے میں ہمارے لیے سلامتی ہے، ملائکہ اس سے مستفید ہوتے ہیں، خود اللہ رب العزت آپ کی ذات اقدس پہ سلام بھیجتا ہے، اور پھر جس پہ اللہ سلام بھیجے وہ واقع ہی سلام ہے۔ ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ ہم رحمت للعالمین کے امتی ہے، لہٰذا ہر امتی کو باعث رحمت بننا ہے، باعث زحمت نہیں بننا۔ کراچی کی سڑکوں کی صورتحال ہو یا مختلف شہروں میں مختلف تباہیاں ہوں یا مختلف طور سے حادثات ہوں، جو امتی ہوگا رحمت للعالمین کا وہ دوسروں کے لیے رحمت بن کے نکل کر آئے گا۔ آج مختلف طبقات گزشتہ حادثات کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی چند باتیں ہوں گی۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں میں خوش آمدید کہتے ہوئے، انتہائی خوش اخلاق، خوش عقیدہ، خوش نظر، خوش وظیفہ، خوش گفتگو، اور اس سے زیادہ میں کہوں کہ خوش قسمتی ہماری ہے کہ ہمارے درمیان آپ موجود ہیں۔ بہت ہی پیارے، بہت ہی اچھے ریسرچ اسکالر مولانا شہریار داؤد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتا ہوں، اور وظائف کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، لوگ لائیو کالز کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ سے سوال جواب بھی لیں گے۔ میں تعارف اس کے بعد کرواؤں گا آج کی معروف آواز کا، جن کو ملکہ حاصل ہے حسن قرت کے اوپر، حسن صوت کے اوپر۔ حافظ عباد طاہری بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، میں آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہوں۔ آج لائیو کالر ہمارے درمیان کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، لائیو کالر خطرناک انداز سے چلے گئے، شاید پروگرام دیکھنے میں زیادہ دلچسپی ہے، مگر لائیو کالز کا آپشن کھلا ہوگا، آپ کسی وقت بھی سوال کر سکتے ہیں۔ پہلا وظیفہ جو طلب کیا گیا ہے سوال کی صورت میں، امارہ طارق پوچھتی ہیں کہ نماز میں یکسوئی کیسے پیدا کی جائے، کوئی وظیفہ بیان فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نماز کے اندر توجہ، ایک تو پہلی بات تو یہ کہ اتنا پیارا سوال ہے کہ دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی الحمدللہ، کیونکہ ایسا کم لوگ سوالات کرتے ہیں کہ نماز میں یکسوئی ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے نماز ایک وقت باندھا ہوا مقرر کی ہوئی ہے۔ تو جو نماز کے اوقات کا خیال رکھتے ہوئے، نماز کی اہمیت کو، اس کے خشوع اور خضوع کو جانتے ہوئے کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی۔ لیکن پھر بھی ان کو چاہیے کہ وہ اللہ عز و جل کا ایک بہت، یعنی کہ اللہ عز و جل کی جو پناہ حاصل کرنے والی بہت پیاری ایک ہی دعا ہے،
استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ وہ دعا ہے کہ یہ آپ کو اللہ عز و جل کے قریب کر دیتی ہے، کیونکہ آپ اللہ کے حصار میں آ جاتے ہیں۔ میں چاہوں گا میں اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کروں۔ غفرہ، جی غفرہ، ہیلمٹ پہنتے ہیں موٹر سائیکل چلاتے ہیں، اس کا کام کیا، وہ شیلڈ کرتا ہے آپ کو۔ غفرہ اللہ، میں آیا اس شیلڈ میں کس کی، اللہ کی۔ استغفر اللہ، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی شیلڈ میں آیا، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ جب آپ مغفرت بھی آ جاتی ہے اس میں، اس کا رزق بھی آ جاتا ہے، اس کی صحت بھی آ جاتی ہے، اس کے لیے مغفرت بھی آ جاتی ہے، چار چیزیں استغفر اللہ میں آ جاتی ہیں۔ اور اسی کے اندر اللہ عز و جل نے بہت کچھ رکھا اگر توجہ ہو۔ توجہ کے ساتھ ایک لائیو کالر کو لیتے ہیں توجہ ہی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، میں حمیرہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ حمیرہ میری بہن خوش آمدید، کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ الف لام میم میں آپ کو سنا جا رہا ہے۔ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میری نا ہر وقت طبیعت خراب رہتی ہے، میں نے کافی ڈاکٹروں کا بھی علاج کروا لیا اور دم بھی کروا لیا، لیکن نا میری طبیعت صحیح نہیں، چکر، کمر میں درد، ہاتھ پیروں میں درد، اب پاؤں سے بالکل بھی نہیں چلا جاتا میرا، اور گھر کے مالی حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اچھا میں اس کے لیے وظیفہ لے لیتا ہوں حضور۔ اصل میں مالی حالات خراب ہونے کی وجہ سے ڈپریشن ہو رہا ہے، صحیح۔ اور ڈپریشن کی وجہ سے ظاہر بات ہے جو چیز آپ نے سوچی، اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ آدمی کم کھائے اچھا پر غم نہ کھائے، واہ واہ واہ، لاکھوں کی کیونکہ بات، غم آدمی کو کھا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، تو ہم اصل میں کرتے کیا ہیں، ہم اللہ سے شاید توجہ کم رکھتے ہیں، صحیح، دعا مانگنے کے لیے ہماری یقین وہ اتنا استحکام والا بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جھک جائیں اور اس سے مغفرت طلب کرتے ہوئے اس کی رحمت طلب کریں نا، انشاءاللہ ضرور ہو جائے گی۔ اگر یہ میری بہن ہر روز عصر کی نماز کے بعد یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو پڑھے، یہاں تک کہ غروب آفتاب سے پہلے 10 منٹ پہلے وہ جو ہے رک جائے، خاص ویسے یہ جمعہ کے لیے ہے کہ اگر غروب آفتاب سے پہلے 10 منٹ یہ جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، جو جائز دعا مانگے گی قبول ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا پیارا ہے میرا رب اور کتنے پیارے اسباب مہیا کرتا ہے۔ ایک اور لائیو کالر ہمارے درمیان موجود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور والا سلام عرض ہے۔ یہ ٹھنڈی سانسیں ایک ممکنہ طور سے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ کال کرنے کی منتظر ہوں۔ ایک اور وظیفہ ہم سے طلب کیا گیا ہے، نوکری حاصل کرنے کے لیے کوئی وظیفہ؟ نوکری یعنی رزق حاصل کرنے کے لیے اس کا بہترین، آج کل چونکہ سب سے بڑی وجہ تو یہ کہ ڈاؤن سائزنگ ہوئی بھی ہے، نوکریاں ہے ہی نہیں، لیکن اللہ کی رحمت کم نہیں ہے۔ صحیح، اللہ کی رحمت ہے، اس نے ہر بندے کو اس کا رزق دینا ہے۔ یا فتاح ہو یا رزاق ہو، یا فتاح ہو یا رزاق ہو، یا فتاح ہو یا رزاق ہو، یہ پڑھ لے، یا رزاق ہو یا اللہ، یا رزاق ہو یا اللہ۔ ایک تسبیح یہ پڑھ لے، ایک تسبیح وہ پڑھ لے، اور سب سے بہترین جو میرا ذاتی تجربہ شدہ ہے وہ ہے فجر کی نماز کے بعد سورہ شورا آیت نمبر 19، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ ایک تسبیح پڑھ لے ضرور انشاءاللہ۔ ایک تسبیح کیا تعداد میں؟ 101، 101 مرتبہ۔ زبردست۔ ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم علیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے؟ سر، میں کاشفہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے۔ خوب، کیا سوال پوچھنا چاہیں گے الف لام میم میں؟ میں صرف اپنے بارے میں تھوڑا پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میری بہت زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے، میری بونز میں درد ہوتا ہے، بس غصہ مجھے اتنا زیادہ آ جاتا ہے کہ بس مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ آپ کی عمر کیا ہے بہن؟ میری تقریباً ہوگی 50 کے قریب ہے۔ ماشاءاللہ، بچے ماشاءاللہ اپنے اپنے گھر خوش باش ہیں؟ نہیں، میرے بچے نہیں ہیں۔ اچھا چلیں بہن، آپ ایک کام کریں، ایک تو نمک کم کر دیں اپنے کھانے میں، ٹھیک ہے؟ دوسرا کام آپ یہ کریں کہ استغفر اللہ کی کثرت کریں، دودھ پیا کریں پلیز۔ دودھ نہیں پیتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ہڈیوں میں کیلشیم کی اچھی خاصی کمی ہے، اور جب آپ کے اندر کمی ہو جائے کسی وائٹامنس کی، کیلشیم کی، کاربوہائیڈریٹس وغیرہ کی، تو اس کو کمی کو پورا کرنے کے لیے بزرگان دین تو کھانا کم کر دیا کرتے تھے۔ صحیح۔ بہرحال آپ کو میں کھانا کم کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا، لیکن آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اللہ عز و جل کا کوئی بھی ایک اسم، جیسے یا اللہ ہو یا غفار ہو یا صبور ہو، کوئی بھی ایک اسم جو آپ اللہ کے اسماء الحسنی میں سے دیکھ لیں جو آپ کو زیادہ اپیل کرے، اٹریکٹ کرے، اس کو لے کے آپ اس کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیں۔ کتنے پیارے اسماء الحسنی ہیں، یعنی ایک ایک اسم میں اس کے اثرات بھی نمایاں ہوتے ہیں انسانی شخصیت کے اوپر، پھر رزق کے اور پھر دوا اور شفا کے معاملات بھی جڑ جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو جی، کون صاحبہ کہاں سے؟ الف لام میم میں آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال پوچھیے گا۔ جی
آپ سوال پوچھنا چاہتی ہیں کوئی وظائف کے حوالے سے؟ جی پوچھیے. جی مجھے کوئی وظیفہ بتا دے کہ میرے ماموں میرے ابو کا صلح ہو جائے. آپ کے ماموں اور آپ کے والد کی صلح ہو جائے, دونوں میں اختلافات ہیں, اس سے پہلے بھی یہ سوال آ پہلے بھی فون کی. بیٹا یا معیدو یا راجعو آپ خود پڑھ لیا کریں, یا امی کو بول دیں وہ پڑھ لیں, ابو کا اور ماموں کا تصور کر کے. یا معیدو یا راجعو 313 مرتبہ, 313 ٹائمز. یا معیدو یا راجعو 313 مرتبہ دن میں کسی بھی وقت پڑھ کے دعا مانگیں, یا اللہ میرے بھائی کی اور میرے شوہر کی دعا یعنی دوستی کرا دے, انشاءاللہ دوستی ہو جائے گی. انشاءاللہ. ویسے اچھی بات ہے نا کہ بچوں کو بڑوں کا خیال ہے, کاش کہ بڑوں کو بھی بچوں کا خیال ہو جائے کہ میرے بچے کیا دیکھیں گے, تو ان کے لیے ایک مثبت انداز جانا چاہیے. ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو جی الف لام میم میں آپ کی آواز سنی جا رہی ہے, کون کہاں سے؟ ہیلو وعلیکم السلام. جی میں کراچی سے سائشہ بول رہی ہوں. جی سوال پوچھیے گا. میرے گھر کے مسائل یہ ہے کہ ہمارے گھر میں نہ روزی ہے اور بیماری بھی اتنی ہے, میرے شوہر بھی بیمار ہے, میں بھی بیمار ہوں, میرے بچے بھی نافرمان ہو رہے ہیں, پر گھر میں نا یہاں تک کہ کھانے تک کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں بچے نافرمان ہو گئے ہیں, روزی کی تنگی ہے. اس میں سب سے بڑا معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ ہماری تربیت کا بڑا فقدان ہے. ادب نہیں سکھاتے, بڑوں کا احترام نہیں سکھاتے ہم بچوں کو, نتیجہ ہی نکلتا ہے بچے بدتمیز ہو جاتے ہیں. اور جہاں بدتمیزی ہوتی ہے یاد رکھیے گا اپنا اویس بھائی کہ وہاں پر رزق تنگ ہو جاتا ہے. اچھا. کیونکہ وہاں گالی گلوچ ہو جاتی ہے, وہاں حسد ہو جاتا ہے, ایک دوسرے کے خلاف نفرت بیٹھ جاتی ہے. یہ چیزیں آپ کے رزق کو تنگ کرتی ہیں. پھر والدین کا چونکہ ادب احترام نہیں ہوتا تو والدین کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں ہوتی. ایک صحابی نے آ کے عرض کی, عرض سنا میرا روزی تنگ ہو گئی, سرکار نے فرمایا لگتا ہے تو نے اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا چھوڑ دی ہے. تو یہ کئی وجوہات ہوتی ہیں, یہ معاشرتی وجوہات ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کسی نے بندش کرا دی, پتہ نہیں کچھ, ہم نے اپنے اوپر خود برائی لی ہوئی ہوتی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. تمہاری میں کسی کی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہوں, یہ تو تم جو کرتے ہو وہی تمہارے سامنے وہی بات ہے. واہ, اچھے کاموں کے اچھے اثرات. استغفر اللہ کی بھی کثرت کریں اور اللہ عز و جل سے ہر وقت اس کی رحمت طلب کریں. بے شک. ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سلام عرض ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. الف لام میم میں آپ کی آواز سنی جا رہی ہے. کون صاحبہ کہاں سے؟ ہم راوالپنڈی ساس میں بات کر رہی ہیں. ہم نے پوچھنا تھا کہ ہمارے گھر میں کہ پیسہ بھی بہت آتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی. اچھا. پیسہ بھی بہت آتا ہے, جب پیسہ آتا بھی بہت ہے, پھر جب لگتا ہے پتہ بھی نہیں لگتا کہ کہاں چلا جاتا ہے. اچھا معذرت کے ساتھ میں ایک ایسی سوال پوچھ رہا ہوں. ویسے یہ تو تسلی ہے کہ پیسہ جو ہے وہ حلال ذرائع سے آ رہا ہے اور اس کے بعد رشتہ داروں پہلے ہمارے پاس نہیں آتا تھا. کسی چینل نے ہمیں کہا تھا کہ سورۃ واقعہ, سورۃ الرحمن اور سورۃ یاسین پڑھیں. اچھا ٹھیک ہے حضور. دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جھوٹ بول کر تمہارا مال تو بک جاتا ہے اور اس میں بظاہر کثرت ہو جاتی ہے, لیکن اس میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے. کثرت کا نام برکت نہیں ہے. اللہ اکبر. کثرت کا نام برکت نہیں ہے. برکت سیری تسلی کا نام ہے کہ تھوڑے پیسے میں بھی جس کو تسلی ہو جاتی ہے وہ برکت ہوتی ہے. اب یہ کہہ رہی ہیں آتا بہت ہے لیکن برکت نہیں ہے. اب اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ استغفر اللہ کی کثرت کریں, اور اللہ عز و جل کا ایک بہت پیارا نام ہے, بس یہ اثر کے بعد یہ والا وظیفہ کریں تو میرے خیال ان کے لیے کافی برکت والا ہو جائے گا. یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم, بے تحاشا پڑھیں. اور تبارک الذی, تبارک الذی ہے, سبحان اللہ. تو اس سے بھی انشاءاللہ الذی سورہ ملک جو شام کو پڑھتے ہیں عموماً روزانہ مغرب کی نماز کے بعد, بہت کام کا وظیفہ, بہت کام کا وظیفہ ہے. قبر میں بھی روشنی ہوگی, گھر میں روزی میں بھی برکت. میں سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو اور الف لام میم کو پسند کرنے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ وظائف کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ زبانی کلامی آپ کو کچھ جملے دے دیے جائے, آپ ان کا ورد کریں اور کام بن جائے. کچھ پہ عمل بھی کرنا ہوتا ہے, کچھ کو پریکٹیکلی کر کے دکھانا ہوتا ہے. یہ بھی وظیفہ ہے, اس کو بھی اپنے پاس رکھیے گا اور اس پہ عمل بھی کیجیے گا. ایک مختصر سا وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا.
الف لام میم میں خوش آمدید. اگر آپ عزم کے ساتھ صبح اٹھیں گے تو پھر آپ آرام کے ساتھ رات کو سو بھی سکیں گے, ورنہ یہ سوالات آپ پوچھیں گے جو آپ پوچھ رہے ہیں. ایک سوال پوچھا گیا مفتی صاحب, کہہ رہے ہیں کہ نیند نہیں آتی رات کو, پوری رات جاگنا پڑتا ہے, نیند ہی نہیں آتی, کیا وظیفہ ہے؟ ان کو وظیفے کی ضرورت نہیں ہے, موبائل کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. خوب. کیونکہ یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جب ہاتھ میں آ جاتا ہے نا ایک دفعہ, تو یہ آدمی کو چھوڑتا نہیں ہے. اور ہم اتنے ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں ان چیزوں کے. ان کو ایک میں چھوٹی سی بات بتا دوں, شاید ان کو ڈر لگ جائے. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ایک خاص قسم کا انزائم ہمارا دماغ پروڈیوس کرتا ہے, یعنی ایک کیمیکل پروڈیوس کرتا ہے جو صرف رات کو, یعنی سورج غروب ہونے کے بعد ہی پروڈیوس ہوتا ہے. اچھا. اگر وہ ہم سو جائیں تو وہ 6-8 گھنٹے, اگر 6 گھنٹے 5 گھنٹے ہم سو جائیں رات کے اندر, تو وہ انزائم جو پروڈیوس ہوتا ہے نا, وہ ہمیں کینسر, ہیپاٹائٹس اور دیگر بڑی ہی مہلک بیماریوں سے بچاتا ہے. ہمارے اندر ریزسٹنس اور امیونٹی کریٹ کرتا ہے, جنریٹ کرتا ہے. جو ہم جاگ کے آنکھیں کھول کے وہ موبائل دیکھ کے جو ہم کرتے ہیں, جیسے 4-4:30 بجے فجر کی اذان ہوتی ہے ہمیں نیند آ جاتی ہے, شیطان پھونک مارتا ہے. تو ایسے وقت پر اسی لیے بہتر ہے کہ نماز عشاء پڑھ کے اللہ سے یہ دعا مانگے, یا اللہ مجھے سکون کی نیند عطا فرما. اللہ اکبر. جب یہ آپ سکون کی نیند مانگیں گے, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی کے کلمات والے ہی وظیفے پڑھیں, اپنی زبان میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے, یا اللہ مجھے سکون کی نیند دے دے, یہاں پہ بھی قبر میں بھی. خوبصورت. وظیفہ تو نہیں ہے, ایک انداز مجھے یاد ہے شاید کہ آپ کو یہ کام بھی آ جائے. جو باتیں ہوئی ہیں بہت خاص ہیں. عین ممکن ہے کہ اگر آپ کو نیند نہ آئے نا, تو آپ کتاب کا مطالعہ کریں اور تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. خود آپ کے اندر کے شیطان بولے کہ سو جاؤ, اس سے زیادہ مزہ آئے گا. ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ جی کراچی سے بات کر رہا ہوں. خوب. کیا پوچھیں گے الف لام میم میں؟ بھائی ایک تو ہیپاٹائٹس سی کا کوئی دعا بتا دیں, جی. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک بچہ ہے, اس کا شادی ہو گئی ہے, اس کے لیے سپرم کاؤنٹ نہیں ہے. اس کے لیے کیا نہیں ہے؟ سپرم کاؤنٹ نہیں ہے اس کو. اسپرم کاؤنٹ نہیں ہے. اچھا. ٹھیک. اولاد کے لیے. جی. میں اس پہ آپ کا وظیفہ لے لیتا ہوں. بہت شکریہ. جی حضور. دیکھیں اولاد کے لیے تو وہ بہت سمپل سی ایک سادہ سی آیت ہے, وہ پڑھ لیں, ربی حبلی من الصالحین, اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. صحیح. ایک ہے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء, یہ مانگ لیں. صحیح. اور ایک اور ہے کہ آدمی اللہ تبارک سے گڑ گڑا کر, خاص طور پہ تہجد کے وقت میں صحیح, وہ دعائیں مانگے, اور اللہ اس کو انشاءاللہ اولاد عطا فرمائے گا. اس کے لیے بہتر ہے کہ یہ دعا کے ساتھ دوا بھی کرے. دوا لازمی ہے. اس کے لیے میں ان سے کہوں گا اگر میرا نمبر آ جائے تو رابطہ کریں, ہم انشاءاللہ الحمدللہ ان کے لیے دوا بھی دیں گے اور دعا بھی دیں گے انشاءاللہ. خوب. ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. الف لام میم میں آپ کی آواز سنی جا رہی ہے. کون صاحبہ, کہاں سے؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. ماشاءاللہ. کیا سوال پوچھیں گی؟ جی سوال میرا یہ ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہے, اور ان کو کہیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں, کوئی غائب سے مدد ہو جائے, کوئی اللہ تعالیٰ سارے کام خیریت سے ہو جائیں. آمین. ہماری بہن کی شادی خیریت سے ہو جائے, اور اس کے بعد بھی معاملات خیریت کے ساتھ چلیں گے. ہاں جی بالکل, بیٹی کی شادی ہے نا, تو سب کچھ خیر تو عافیت سے ہو جائے گا, ایسا وظیفہ. اور ایک اور سوال میں نے کرنا تھا. جی میرے بھائی ہیں, ان کے نا کچھ حالات اچھے نہیں ہیں, تو گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا بھی رہتا ہے. تو کچھ کاروبار پہلے بہت اچھا تھا, لیکن اس کے بعد ایک دم خراب سا ہو گیا ہے. ٹھیک, میں دونوں کے وظائف لے لیتا ہوں. خوبصورت, بہت شکریہ. میں آپ کا یہ سوال رکھتا ہوں. سورہ کہف کی آیت نمبر 10 کا آخری حصہ, ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ ضرور پڑھا کریں. یہ ہر جائز کام کے مکمل ہونے کا یہ وظیفہ ہے. آپ کا کوئی بھی کام رکا ہو, لوگ کہتے ہیں نا ہمارا کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے, یہ سب نوٹ کر لیں. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا, یہ پڑھیں سورہ کہف کی آیت نمبر 10. اچھا, اس میں کیا شادی انشاءاللہ خیریت سے پوری ہو جائے گی. آپ نے کاروبار شروع کیا, ادھورا رہ گیا, وہ پورا ہو جائے گا. آپ نے کوئی بھی دنیا کا جائز کام کیا ہے, انشاءاللہ وہ مکمل ہو کر کے رہے گا. ہوتا یہ کہہ رہی ہے کہ جھگڑا ہوتا ہے, جہاں جھگڑا ہوتا ہے وہاں شیطان ناچتا ہے, خوش ہوتا ہے. تو ان سے کہیں کہ اپنے بھائی کو بولے جھگڑا ختم کر دے, بیوی کے ساتھ بیٹھ جائے, ٹیبل ٹاک کرے, پیپر پینسل لے کے بیٹھ جائیں, بھائی میں اس چیز سے خوش ہوتا ہوں, اس چیز سے ناراض ہوتا ہوں. بیوی کہتے ہیں میں اس چیز سے خوش ہوتی ہوں, اس چیز سے ناراض ہوتا ہوں. سمجھوتا کر لیں, بیٹھ جائیں, ٹیبل ٹاک کر لیں. بہت اچھا نسخہ ہے, بہت اچھا نسخہ ہے, لاکھوں کی بات ہے. ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الف لام میم میں آپ کی آواز سنی جا رہی ہے. کون صاحب, کہاں سے؟
السلام علیکم. वालेकुम सलाम. क्या सवाल पूछना चाहेंगी बहन? मैं मुकद्दर बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से. हाँ जी जी, आपका सवाल क्या है? जी मेरी एंगेजमेंट हुई थी एक लड़के से, तो वो उसने अचानक से ना तोड़ दी. मैंने उसके मामले से पूछना था. उसके मामले से क्या पूछना चाहती हैं कि क्यों तोड़ दी या क्यों की थी? क्यों करके तोड़ दी, वजह नहीं. वो कहता है मैंने आप में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ. अच्छा नहीं, ये तो आप शुक्र अदा करें. अच्छा, हम ये चीज मुझे हाँ, आप समझाएं हाँ, मुझे बता. हम किसी चीज का टूटना, रिश्ता हो गया, टूट गया तो हम इस पे गम ही क्यों मनाते हैं? बड़ी बड़ी इमारतें टूट के बनती हैं. हाँ, तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि यार अल्लाह ताला ने पता नहीं कौन सी नेकी काम आ गई कि हमें उस मुसीबत से आने वाली मुसीबत से बचा लिया. ऐसा ही है. अब ये क्यों समझती हैं कि जी उसने एंगेजमेंट टूट गई है तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया? वो होता कौन है आपको रिजेक्ट करने के लिए? कोई वजीफा अल्लाह तो ने बताएं. आपको, हाँ बिल्कुल वजीफा महबूब इनको आपकी सर बताएंगे. आंखों पे. देखें जी, आप इनको बोलें ईशा की नमाज के बाद 150 बार या लतीफ़ो पढ़ें. अच्छा. उसके बाद हाथ उठाकर दुआ मांगे, या अल्लाह जो तूने मेरे मुकद्दर में बेहतरीन शरीक सफर लिखा है, ए अल्लाह मेरा उसके साथ निकाह आसान फरमा दे. अच्छा. दुआ के ये वाले अल्फाज तो कहें. लड़कियां शर्माती हैं, सब कुछ करते हुए नहीं शर्माती, बातें करते हुए. अब आप समझ रहे हैं सब बात. मैं नहीं समझ रहा. बहरहाल चैटिंग करते हुए, टेक्सटिंग करते हुए नहीं शर्म आती. शर्म आती अल्लाह से मांगते हुए, जो नहीं शर्माना चाहिए. या अल्लाह जो मेरे मुकद्दर में तूने बेहतरीन मेरा शरीक सफर लिख दिया है, मौला मेरा उसके साथ निकाह आसान फरमा दे. ईशा की नमाज के बाद 150 बार या लतीफ़ो, अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ, फिर दुआ. इंशाअल्लाह बेहतरीन रिश्ता आएगा, शादी भी होगी, खुशगवार जिंदगी गुजरेगी इंशाअल्लाह. वैसे ये मंगनी होती क्या है? ये मतलब आपने वालिदैन को, पेरेंट्स को मिला के की होगी अगर. वैसे तो ये होती क्या है मुझे नहीं पता, मगर बहरहाल एक लाइव कॉल ले लेता हूँ, शायद वो समझाएं मुझे. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. जी, अलिफ लामी में आपकी आवाज सुनी जा रही है. कौन साहब? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह, बहुत फायदा होगा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आई थी आवाज. आप सुन सकती हैं मुझे? नहीं, शायद वो इस डर के पेश नज़र कि उनसे ना पूछ ली जाए मंगनी शंगनी क्या होती है, तो उन्होंने कहा भाई ये तो हम वजीफा पूछने आए थे, आपने हमारे मामलात ख़राब कर दिए. हुजूर, एक सवाल बड़ा ख़ास है. अच्छी आवाज़ के लिए कौन सा वजीफ़ा अपनाया जाए कि सौत जो है वो अच्छी हो जाए? वो इसके लिए लहन दाऊदी कहते हैं ना, बहुत मशहूर है कि वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब ज़बूर की तिलावत फरमाते तो परिंदे उतर कर आ जाते थे और जो है ना सुना करते थे. मैं समझता हूँ एक ये भी दुआ है, लेकिन हम समझते नहीं. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ए अल्लाह तू मुझे शैतान रजीम से बचा और अपनी पनाह में. जब हम ये पढ़ लेते हैं ना तो हम अल्लाह अज़्ज़ा वजल की उसमें आ जाते हैं. फिर हर जायज़ काम के अंदर अगर बरकत और रहमत चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें. मुझे बुजुर्गों ने, मैंने कईयों के अहवाल में पढ़ा कि वो सूरह फातिहा को कसरत से पढ़ा करते थे. ख़ास अदद उसका था 11. अच्छा. हाँ, वो 11 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ के पानी पर दम किया करते थे और वो पानी पिया करते थे. ये कौन? जो कुरान मजीद की क़िराअत ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं. तो ये एक बेहतरीन वजीफ़ा है कि आप 11 बार सूरह फातिहा पढ़ के इंशाअल्लाह पानी पर दम करके पिएं इंशाअल्लाह. बाकी एहतियातें करें, ठंडा ना पिएं, खट्टा ना खाएं. अच्छा. तो मटके में वो आवाज़ डालनी पड़ती है, शायद मुँह डालना पड़ता है, कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती है. मैं बात ताहिरी साहब से पूछूंगा इस हवाले से, मगर एक और आवाज़ इस वक्त गूंजेगी यहाँ पे जो लाइव कॉलर की है. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम. जी हुजूर, कौन साहिबा, कहाँ से? मैं मिसेस अनवर बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से. खूब माशाल्लाह. तो मेरा भाई ना नाराज हो गया मेरे से. अच्छा. छोटा भाई है, मैं बड़ी हूँ उससे. अच्छा. तो रिश्ते की वजह से थोड़ी नाराजगी होगी और गलत फहमी इसको हो रही है, तो मैं दुआ कराना चाहती हूँ हमारी सुलह हो जाए. बाजी तुसी तो पहले है काम करो सब तो पहले कि कोई बहुत बेहतरीन या तोहफा उन्हें भेजो. हुजूर की हदीस है तहादू तहब्बू, कि तुम हदिया दो मोहब्बत बढ़ेगी. आप उसको तोहफा भेजें, उसके बाद या मुईदो या राजियो 313 बार पढ़ के दुआ मांगे, या अल्लाह मेरे पुरानों में ना राजी कर दे, रब राजी कर देगा इंशाअल्लाह. वाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. जी आप. मैं इस्लामाबाद भी आने वाला हूँ अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते इंशाल्लाह. इस्लामाबाद और लाहौर का मेरा टूर बन रहा है इंशाल्लाह. अच्छा, इंशाल्लाह आप देख सकेंगे. फिर हम अलिफ लाम मीम वहां से बराह रास्त करेंगे इंशाल्लाह, मिस नहीं करेंगे किसी भी दिन. लाइव कॉलर हमारे दरमियान एक और हैं. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू. मैं काशाना बात कर रही हूँ, काशाना परवीन, कराची से. तो मेरा मसला ये है कि मैं रेंट पे रहती हूँ और मेरे शौहर को, साबका शौहर है जिन्होंने मुझे तलाक दे दी थी, और मेरे 3 बच्चे हैं. तो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे साहिब हैसियत हैं तो मुझे वो घर दिला दें कम से कम,
تو ایسا کوئی مجھے پڑھنے کو دے دیں تھوڑا. ہاں حضور یہ بہت بہت شکریہ بہن آپ کے سوال کا. ایک اور سوال ایسے ہی آیا ہے. عظما جو سلمان صاحب کی زوجہ محترمہ ہیں, شاید سابقہ دوسری شادی ہو گئی, تو وہ اپنے ایکس خاون سے کچھ چاہتی ہیں, ظاہر ہے بچوں کی پرورش کریں, مکان دے دیں, نان نفقہ دو, کوئی وظیفہ اس کے لیے ہو سکتا ہے؟ وہی میں نے ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیّ لنا من امرنا رشدا, یہ آپ پڑھیں. اچھا ایک اس کے علاوہ ایک اور, میں وہ پہلے بھی بڑا تفصیل سے بتا چکا ہوں, میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں. 3 بار درود شریف پڑھیں, 3 بار سورہ والضحیٰ پڑھیں, اچھا, اور اس کے بعد 120 مرتبہ سورہ قصص کی آیت نمبر 24 ہے وہ پڑھیں. کیا نام ہے, سورہ قصص کی آیت نمبر 24 ہے جی. تو وہ انشاءاللہ پڑھیں گے نا, اس سے انشاءاللہ العزیز 120 بار پڑھیں گے. اچھا, یہ 11 دن وظیفہ پڑھیں. اچھا, انشاءاللہ العزیز. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. جس بھی جائز کام, جیسے شادی نہیں ہو رہی, ہوتے ہوتے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, اچھا جی شوہر توجہ نہیں کرتا اس پہ, ایکس ہسبینڈ نان نفقہ نہیں دیتا اس پہ, 3 بار درود شریف, 3 بار سورہ والضحیٰ, اس کے بعد 120 بار یہ آیت ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, آخر میں پھر 3 بار درود شریف, پھر دعا. یہ اللہ میرا مقصد پورا کرے, ہر جائز مقصد پورا. بہت لاکھوں کی بات ہے, بہت قیمتی وظیفہ ہے, اور مجھے یقین ہے کہ بہت ساری ہماری بہنیں اس کا ورد کریں گی اور اس سے استفادہ بھی حاصل کریں گی. ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں, وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو سوالات کا تسلسل جاری رہے گا, اور پھر جب آواز کا سوال ہوا ہے تو پھر آپ کو خوبصورت سی ایک آواز بھی سنائیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. الف لام میم میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. خواتین و حضرات, عزیز و جانمن, آپ کے شوق کو دیکھتے ہوئے, آپ کی مذہبی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے, آپ کی طلب اور تشنگی کو دیکھتے ہوئے الف لام میم پروگرام ممبرز کا باقاعدہ آغاز کیا گیا. مفتی عامر عثمانی صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں, اور بہت ہی اچھے انداز سے, جس شہر سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں, دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ ہیں, آپ پروگرام ممبر بن سکتے ہیں الف لام میم کا. آپ کو کرنا کیا ہوگا, آپ کو مختلف تجربے, تجزیے اور پھر آئیڈیاز دینے ہوں گے کہ معاشرتی مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے کون سے پروگرام کرنے چاہیے, کس کی زیادہ ضرورت ہے, کس کے ساتھ لائن اپ کر کے کرنا چاہیے, اور پھر ہم ساتھ ساتھ آپ کو تجربہ بھی دیتے رہیں گے. جب ہمارے 100 ایپیسوڈز, 1000 ایپیسوڈز اور بہت سارے ایپیسوڈ ہو جائیں گے تو آپ مفتیان کرام, علماء کرام کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکیں گے, جو میں سمجھتا ہوں معاشرے میں اچھی صحبت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. ورنہ ہمارے رول ماڈل کون ہو گئے جی, اینکر, میڈیا حضرات, یا ایکٹرز, یا وہ حضرات جو کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ میریٹل افیئرز ہونے چاہیے. نہیں, ہمارے پاس علماء کرام موجود ہیں جن کو ہم آپ کو رول ماڈل کے طور سے پیش کریں گے, اور جب وہ آپ سے گفتگو کریں گے تو پھر ان کا رول ماڈل وہ جو ہم سب کا ہونا چاہیے, حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور ایک سوال پوچھنے کے لیے لائیو کالر ہمارے درمیان موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. جی بہن, کہاں سے؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں, رابعہ سے. خوب, خوش آمدید. کیا سوال پوچھیں گے؟ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میرے ہسبینڈ نا باہر سے آئے ہیں, ابھی 2 منتھ ہوئے ہیں جی, تو ان کا وہ کوئی بھی کام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ الٹی ہو جاتا ہے ان کا, کچھ بھی کرتے ہیں, کچھ بھی. اچھا, ایسے جیسے کسی نے کچھ کروایا ہوا یا نظر لگی ہوئی ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی, صحیح, اس کی وجہ سے بیچ میں ہم میاں بیوی میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے. اچھا, میں وظیفہ لے لیتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے, امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, بلا ہے کوئی جو بے قرار و پریشان حال کی فریاد کو سنے جبکہ وہ اسے پکارنے والا اور وہ اسے اس تکلیف کو دور کر دے. ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے نہیں ہیں. اچھا کام تو شروع کر رہے ہیں لیکن اس کی پریکٹیکلٹی میں کوئی ورکنگ, کوئی پیپر ورک کچھ نہیں کر رہے. جننے لائی گلی ہو دینا دور چلی, جس نے باتوں میں لگایا اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے, وہ جی اس کے اندر اتنا پروفٹ ہے, وہ جی اس کے اندر اتنا پروفٹ ہے. چونکہ ان کے ہسبینڈ کہاں سے آئے ہیں, باہر سے آئے ہیں, اور باہر لوگ سمجھتے کہ وہ ڈالر اور پاؤنڈ جو ہے نا درختوں پہ لگے ہوئے ہیں, ایسے کوئی نوٹ بڑا ہونا ہے, آؤ اس کو بے وقوف بنا کے. ان کو چاہیے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ دل جوئی کریں, محبت کریں, اور ان کو اللہ عز و جل کی طرف رجوع کی طرف توجہ لائیں, استغفر اللہ کریں کہ اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے. ان کو کہ نمازیں پڑھیں, صبح
فرشتوں کی طرف بھی پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، انشاءاللہ ایسا رزق کھلے گا انشاءاللہ۔ اس پلیٹ فارم سے دعا گو بھی ہیں آپ کے لیے، پر ایک کام مسلسل کریں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مختلف جگہوں پہ 100 جگہوں پہ 1 فٹ کا کھڈا کرنے سے بہتر ہے ایک جگہ پہ 100 فٹ کا کھڈا کرے، پانی نکل کر آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی جان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کون صاحب کہاں سے؟ سر میں لانڈی بحث کالونی سے بول رہا ہوں، رانا شوکت میرا نام ہے سر۔ رانا صاحب کیا سوال پوچھیں گے؟ سر بڑی بچی 5 سال ہو گئے شادی ہوئی کو، ابھی تک وہ گھر میں اس کے پریشانی ہے بیچاری کے، بہت زیادہ پریشانی، شوہر اس کا کام نہیں کرتا ہے، سسر ہے وہ گھر کا خرچہ ہے اس کو دیتا ہے، مگر لڑائی بہت ہوتی ہے، اس کا شوہر گھر میں ہر ٹائم رہتا ہے۔ اب بچے ہیں بیٹی کے؟ 3 بیٹے ماشاءاللہ، تینوں ادھر سے ہوتے ہیں سر۔ خوب میری دعا ہے کہ معاملات بہتر ہو جائیں۔ حضور کیا وظیفہ ہے؟ ان کو سب سے پہلے تو میں ایک بہت، اگر اللہ نہ کرے شوگر ہو، اللہ نہ کرے، تو ان کو چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس طرح پڑھ کے سورہ فاتحہ آمین تک پڑھیں 41 بار۔ چینی پہ، شہد پہ، کسی بھی میٹھی چیز پہ دم کر کے وہ ان کے شوہر کو استعمال کرائیں، 11 دن تک استعمال کرائیں۔ ان کے شوہر کی قلبی قساوت، سختی، یہ جھگڑا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ پڑھنا کس نے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم جو آخری ہے وہ الحمد کی لام سے ملانی ہے، الف چھوڑ دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ولا آمین تک 41 بار پڑھ کے چینی پہ دم کر دیں، یا شہد پہ یا میٹھے پہ، انشاءاللہ دیکھیں ان کے شوہر کی اور ان کی بیٹی کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بہت ہی اچھا نسخہ ہے، مجھے یقین ہے کہ کارآمد ثابت ہوگا۔ پریکٹس کریں ایک دفعہ۔ ہمارے پاس ایک اور لائیو کالر، سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ نہیں آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے، دوبارہ سے کال کیجئے گا۔ گفتگو جی آپ اگر مجھے سن سکتی ہیں محترم کون ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے، کیا سوال؟ رامپنڈی سے میں بول رہی ہوں، ربینہ۔ اچھا جی۔ تو اپنی بیٹی کے شادی کے بارے میں پوچھنا ہے، دوسرا ہے کہ میاں گھر میں ہر وقت بہت زیادہ لڑائی کرتے ہیں۔ اچھا بچے ہیں؟ ہاں بچے ہیں، میری بیٹی 21 سال کی ہے، اس کی شادی کے بارے میں پوچھنا ہے، بیٹے 2 ہیں۔ اچھا خوب۔ ماشاءاللہ۔ بیٹی کے لیے، رشتے کے لیے کہہ رہی ہیں، شادی کے لیے، تو عشاء کی نماز کے بعد 150 مرتبہ یا لطیف ہو، بس اللہ کا یہ پاک نام بڑا پیارا نام، سبحان اللہ۔ اس سے یہ میں ڈیفینیٹلی گارنٹی سے آپ سے کہتا ہوں 150 بار پڑھیں۔ کتنے دن تک پڑھیں یہ مت پوچھنا پلیز، جب تک کہ ہو نہ جائے کام، رشتہ نہ آ جائے اور شادی نہ ہو جائے، یہ پڑھتے رہیں۔ بچی خود پڑھے تو بہت اچھا، بچیاں پڑھتی نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا بچیوں کو فخر ہوتا ہے، تو بہتر ہے ماں ہی پڑھ لے۔ پھر 150 بار یا لطیف و عشاء کے بعد پڑھ کے دعا مانگے، یا اللہ اس کے حق میں جو تو نے اس کا شوہر مقدر کیا ہے، اے مولا کریم اس کے ساتھ اس کا نکاح آسانی سے۔ آمین آمین ثم آمین حضور۔ ایک اور کالر ہمارے پاس ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آپ کو سلام کر، الف لام میم میں خوش آمدید۔ کون صاحب کہاں سے؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، مسز احتشام۔ جی مسز احتشام کیا فرمائیں گی آپ؟ ہاں جزاک اللہ، بہت اچھا آپ لوگوں کا ماشاءاللہ پروگرام ہے، شکریہ۔ میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہی تھی مولوی صاحب سے کہ مجھے 1.5 سال تقریباً ہو گیا، مجھے معدے کی تکلیف ہو گئی ہے، تو گیسٹرائٹس، ڈاکٹرز کو میں نے دکھایا ہے، دوائیں سے تو مطلب وقتی آرام آ جاتا ہے، مجھے 1 مہینے کا کورس کرتی ہوں، چھوڑتی ہوں تو پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں مرچیں انہوں نے منع کیا ہے، پرہیز تو پورا کر رہی ہوں لیکن تکلیف جاتی نہیں ہے میری نا۔ اور دوسری بات یہ کہ میں روز فجر کے بعد 21 دفعہ الحمد شریف پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیتی ہوں، سورہ مومنون کی آخری آیتیں وہ بھی پڑھتی ہوں۔ اس لیے میں نے بتا دیا کہ اگر اور کچھ مجھے بتا دیں، مجھے آرام نہیں آ رہا، 1 مہینے کے بعد دوا چھوڑتی ہوں، پھر 2-3 ہفتے بعد دوبارہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ خوب میں وظیفہ لے لیتا ہوں اس حوالے سے۔ دیکھیں ایک ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ 11 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی پیا کریں۔ جی ایک ہی دفعہ صبح پڑھ لیں، 11 بار پانی تیار کر لیں، سارا دن وہ پانی پیا کریں۔ اور ایک وہ ہے نا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ تو ایسی پیاری آیت ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ نازل کیا قرآن شفا بنا کر مومنین کے لیے، تو یہ بھی 11 بار پڑھ کے پانی پہ دم کریں، پئیں، آپ کا معدہ انشاءاللہ۔ اور پھر بہت سارے اذکار میں سے ایک ذکر ایسا سنوانے لگا ہوں کہ جس کے بدولت آپ کے گھروں میں برکت ہوگی۔ جہاں جہاں یہ آواز گونجے گی تھوڑا سا والیوم ہائی کر لیجئے گا، مجھے یقین ہے کہ جو خباثتیں اگر گھر کے آس پاس ہوں گے نکل جائیں گی، شیطانی سارے معاملات حل ہو جائیں گے اس ذکر کی بدولت، کیونکہ یہ ذکر میرے حبیب بلکہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ حافظ عباد طاہری سے گزارش کروں گا طرز اسٹوڈیو کے طرز کے اوپر ایک خوبصورت سا کلام پیش فرما دیں جس پروگرام کے ختامیہ ثابت ہوگا۔
لجپال نبی میرے درداں دی، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جد وقت نزا آوے، جد وقت نزا آوے، جد وقت نزا آوے، جد وقت نزا آوے، دامن دی ہوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر دی برکت نال، اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، اور دل روندے جاندے نے جد لوکی مدینے نوں، دل روندے جاندے نے جد لوکی مدینے نوں، ہن سانو وی آقا، ہن سانو وی آقا دربار وکھا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، سرکار دی محفل وچ جھولیاں وچا بیٹھے، لج رکھ لئی وے لجپالا۔